بس امام رضا کا ایک اور حوالہ اور آپ کو سنا. مامون رشید سمندری سفر میں جا رہا تھا، سمندر کا سفر کرنا تھا اس نے، تو اس نے اپنے ایک سپاہی سے کہا کہ جا امام رضا سے دعا لکھوا کے لا کہ اگر سمندری سفر میں کوئی پریشانی تکلیف مصیبت آ جائے تو میں دعا پڑھ لوں. امام رضا کا سپاہی چلتا ہوا دربار میں آیا، دربار کے باہر امام سے ملاقات نہ ہوئی، معروف کرخی سے ہو گئی. یہ معروف کرخی امام کا چہیتا نوکر ہے، غنیت الطالبین شیخ عبدالقادر جیلانی، جسے سنی بھائی غوث پاک کہتے ہیں. انہوں نے اپنے کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے کہ جہاں سے میں نے فیض حاصل کیا، غوث پاک جسے سنی میرے بھائی 11ویں والا پیر کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، صفحے اول میں لکھا ہے کہ میں نے فیض لیا تھا اپنے استاد جنید بغدادی تھے، انہوں نے لیا تھا سرائی سکتی تھے، سرائی سکتی نے لیا تھا کرنی سے، اور کرنی نے فیض لیا تھا معروف کرخی سے. جو میرے سنی بھائیوں کا غوث پاک ہے وہ چوتھے پشت پہ جا کے میرے امام رضا کے ماشکی کا شاگرد ہے. امام رضا کے شاگرد کا شاگرد نہیں، ماشکی کا شاگرد ہے. معروف کرخی تو پانی بھرتا تھا میرے 8ویں بادشاہ. مامون کا سپاہی آیا، اس نے کہا، مامون نے کہا کوئی دیوار لکھا کے دے. معروف اندر گیا، تھوڑی دیر بعد ایک ٹکڑا کاغذ کا اس کے حوالے کیا، یہ پکڑ دعا. مامون سے کہنا مشکل ہے تو اسے پڑھ لے. سپاہی نے ویسے ہی دعا پکڑی، آ کے مامون کو دے دی. مامون نے جیب میں رکھ لی، چلا گیا. سفر شروع، این سمندر کے وسط میں پہنچا، تپیڑے، طوفان، ہوائیں، مجھدھار، یوں ہچکولے لینے شروع ہوئی کشتی. جلدی جلدی اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ دعا نکالی تو اس دعا میں لکھا تھا، میرے اللہ میری کشتی کو بچا، تجھے معروف کرخی کا واسطہ. میری کشتی بچا، تجھے رضا کا واسطہ نہیں، معروف کرخی کا واسطہ. معروف کرخی کا نام پڑھنا تھا. مامون غصے میں لال پیلا ہو گیا. اپنے سپاہی سے بلوا کے کہنے کا، دعا کس نے لکھی؟ اس نے کہا مولا رضا نے. ملا تھا امام سے؟ نہیں. کس کو ملا تھا؟ اس نے کہا جب میں گیا تو دروازے پہ معروف کھڑا تھا، تو میں نے معروف سے کہا تھا دعا لکھوا کے لاؤ. اس نے کہا دھوکہ کر دیا اس نے، بجائے امام سے لکھوانے کے خود ہی لکھ دی. وہ مجھے مارنا چاہتا ہے. یہ کہہ کے اس نے غصے سے اس کاغذ کے ٹکڑے کو یوں لے کے یوں غصے میں دریا میں سمندر میں پھینکا. جیسے ہی سمندر کے ساتھ ٹکڑے کا لگنا تھا، لہریں اپنی جگہ پہ واپس آ. ڈوبتی ہوئی کشتی دوبارہ آ کے سطح سمندر پہ تیرنے لگے. سانسیں واپس آ گئیں، جسم میں جان واپس پلٹ آئی. سارا سفر مامون رشید نے پریشان ہو کے کیا. واپس آیا، سیدھا دربار میں گیا، اپنے تخت پہ بیٹھ کے کہنے لگا معروف کرخی کو گرفتار کر کے لاؤ. معروف کرخی کو مامون رشید کے سامنے پیش کیا گیا. مامون رشید نے کہا کہ معروف، جب میرا نوکر آیا تھا امام رضا سے ملنے، تو نے امام سے نہیں ملنے دیا. اس نے کہا نہیں ملنے دیا. کیوں؟ اس نے کہا تیرے نوکر نے کہا تھا کہ مامون نے کوئی دعا لکھوانی ہے. مامون رشید نے کہا پھر وہ دعا کس نے لکھی تھی؟ امام رضا نے؟ معروف کرخی نے کہا نہیں. کس نے لکھی تھی؟ میں نے. امام رشید نے کہا حد ہو گئی ہے، اتنا بڑا اعتراف کر رہا ہے، دعا میں نے امام سے لکھوانی تھی، تو نے کیوں لکھی؟ جملہ کہا ہے، شام تک جملے کی ٹھنڈک محسوس ہوگی. معروف کرخی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کہتا ہے وہ نبیوں کا مشکل کشا ہے. ہائے ہائے ہائے، وہ حاجت روائی انبیاء ہیں. تیرے جیسے کی مشکلیں تو میں بھی ڈال دیتا ہوں. اس لیے اقبال نے کہا تھا، ڈاکٹر اقبال کا ایک بڑا مشہور فارسی کا شعر تھا، اس نے کہا جب مجھے مشکل ہوتی ہے میں شرماتے ہوئے علی سے نہیں مانگتا، کمبر سے مانگ لیتا. میری خواہشات تو کمبر بھی پوری کر دیتا. اچھا تو پھر دعا کس نے لکھی؟ اس نے کہا میں نے لکھی. معروف کرخی نے جب یہ کہا میں نے لکھی، اس نے کہا تو نے اعتراف کر لیا، سزا تجھے دوں گا، لیکن پہلے یہ بتا تو نے کون سا چلہ کاٹا ہے؟ تجھے امام رضا نے کون سا وظیفہ بتایا ہے جو وظیفہ پڑھنے کی وجہ سے تیرے نام سے بھی اللہ سے دعا مانگے تو اللہ قبول کر لیتا ہے؟ وظیفہ بتا، تسبیح بتا، کیا پڑھتا ہے،
کیا کہا ہے تجھے امام نے؟ جان نہیں تیری چھوڑوں گا، وظیفہ بتا زندہ چھوڑ دوں گا، وظیفہ نہ بتایا سر کاٹ دوں گا، صدقے ہو جاؤں 8ویں بادشاہ تیرے نوکروں کے۔ معروف کرخی مسکرایا، مسکرا کے کہا نہ کوئی وظیفہ کیا ہے نہ کوئی چلہ کاٹا ہے، 14 سال ہو گئے مجھے بطول کے بیٹے کا پانی بھرتے ہوئے، دن میں کئی بار مجھے بلاتا ہے معروف پانی لا، معروف مسلح لا، معروف میرا گھوڑا لا، اتنی بار اس کی زبان سے میرا نام نکلتا ہے معروف معروف معروف، اتنی بار سے قرآن میرا نام لیتا ہے، ان کی زبان سے میرا نام نکلے اور میرا نام کسی کی مقدر اور قسمت اور تقدیر کو بھی نہیں بدل سکتا۔ جب وہ مجھے معروف کہتا ہے تو میرا نام اسم اعظم ہو جاتا ہے۔ یہ جو نام لے وہ اسم اعظم ہو جاتا ہے۔ آج بھی مشہد جا کے دیکھو 8 صحن میرے مولا کے، کیسی بادشاہی، سونے کے دروازے، چاندی کی زری، نوکروں کا بادشاہوں جیسا استقبال۔ آتے امام رضا کے نوکر ہیں لیکن جب حرم میں داخل ہوتے ہیں بادشاہ ہو جاتے ہیں۔ امام رضا کے نوکروں کی پاپوش سنبھالنے کے بندوبست، نوکروں کے کھانے، آج بھی ایران کی حکومت جس کی مقروض ہے۔ ابھی یہ کرونا وائرس پھیلا، پوری دنیا کے امیر ملک چندے مانگ رہے تھے۔ جاؤ جا کے دیکھو ایران میں جتنے بھی کرونا کے مریض تھے انہیں ہاسپٹل میں داخل کیا گیا، جب انہیں شفا مل گئی اور وہ ہاسپٹل کے کاؤنٹر پہ آئے کہ ہمارا بل کیا بنا ہے تو انہوں نے رسید نکال کے جس پہ لکھا تھا تمہارا بل رضا نے ادا کر دیا۔ ہر مریض کو جو رسید دی گئی اس پہ لکھا تھا کہ تمہارا بل امام رضا نے ادا کر دیا۔ آج بھی جو تقدیر بدلتا ہے، جب امام رضا کے حرم میں داخل ہوتے ہیں انسان کا مزاج ہی بدل جاتا ہے، آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ 8واں شہنشاہ اتنا آباد، نجف میں امیر المومنین کے حرم میں بھی اتنی امیری نہیں ہے، جو ظاہر بیٹھے وہ تو میری گواہی دیں۔ کربلا میں عباس کے حرم میں بھی اتنی امیری نہیں ہے۔ آل محمد میں سے سب سے زیادہ امیری 8ویں بادشاہ کے حرم میں، صحن، سونا، چاندی، مہمانوں کا بادشاہوں جیسا استقبال، لیکن انسان کا جگر پھٹ جاتا ہے جب انسان زری پہ جا کے زیارت پڑھتا ہے تو لکھا السلام علیکہ یا غریب الغربا۔ کائنات کا اتنا بڑا امیر خود کو غریب کہلوا کے سلام کر